Alhamdulillah wakafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Dear student, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. کیونکہ جب ہم سلام کرتے ہیں تو سلام کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے۔ سلام کرنے والا آپ پر سلامتی بھیجتا ہے، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت اور برکات ہوں۔ تو جواب دینے والا وعلیکم السلام، تو وہ بھی کہتا ہے کہ آپ پر بھی سلامتی ہو اللہ کی طرف سے۔ تو جب سلام کیا جاتا ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے افشوا السلام، سلام کو خوب پھیلاؤ۔ تو کوشش کرنی چاہیے، ہم گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں یا کسی دوست احباب کے پاس جا رہے ہیں، راستے کے اندر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو کوشش کرنی ہے کہ سب سے پہلے ہم سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیونکہ انسان جب سلام کرتا ہے آپس میں پیار اور محبت بڑھتا ہے، آپس میں ایک دل لگی ہوتی ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسلامیات کلاس دوہم لیکچر نمبر جو ہے ہمارا 25 ہے، سورہ الممتحنہ، آیت نمبر 5 اور 6 آج ترجمے کے اندر ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ ربنا لا تجعلنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دینا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے پروردگار ہمیں کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دینا۔ واغفر لنا ربنا، اور اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف فرما۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق تمہارے لیے اس میں نیک چال چلنی ہے، یعنی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہوگا۔ کس شخص کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور یوم آخرت کے آنے کی امید رکھتا ہے۔ ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید، ومن یتولی، وہ شخص جو روگردانی کرے گا، فإن اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ غنی اور تعریف کے لائق کیا ہے؟ آیت دوبارہ دیکھیں، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے پروردگار ہمیں کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دینا۔ واغفر لنا ربنا، اور اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے۔ کیوں؟ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق تمہارے لیے اس میں نیک چال چلنی ہے، یعنی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہوگا۔ کس شخص کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور یوم آخرت کے آنے کی امید رکھتا ہے۔ ومن یتولی، اور وہ شخص جو روگردانی کرے گا، منہ پھیر لے گا، اعراض کرے گا، فإن اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ غنی اور تعریف کے لائق ہے۔ یہ تو سورہ الممتحنہ کی 5 آیات مکمل ہوئی، 5ویں اور 6ٹھی 6 آیات مکمل ہوئی، یعنی کہ اس کا پہلا پیج مکمل ہوا۔ تو اس میں سے چند ایک میں نے صرف الفاظ معنی لکھے ہیں، کل انشاءاللہ اس کے مشقی جو سوال ہوں گے وہ کر لیں گے۔ تو ان میں سے 4 الفاظ لکھے ہیں، تلقون، تسرون، ان یثقفوکم، ان یثقفوکم، براء۔ پہلا الفاظ ہے تلقون، تم ڈالتے ہو۔ دوسرا ہے تسرون، تم چھپاتے ہو۔ ان یثقفوکم، اگر وہ تم پر قابو پا لیں، یعنی کہ اگر وہ تم پر قدرت پا لیتے ہیں تو وہ تمہیں تمہارے دشمن ہو جائیں۔ براء، بیزار، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا
کہ میں تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے، ان بتوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان سے میں کیا ہوں؟ بری ہوں، بیزار ہوں۔ پہلا کیا؟ تلقون تم ڈالتے ہو، تسرون تم چھپاتے ہو، ان یثقفوکم اگر وہ تم پر قابو پالے، براء بیزار، بری۔ تو آج کا یہ جو مکمل ہمارا پیج ہوا، 6 نمبر آیات ہو گئی، تو آپ نے اس کا مکمل ترجمہ صحیح طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ 4 الفاظ معنی لکھ رہے ہیں، ان کے الفاظ معنی یاد کر لینے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم موضوعاتی مطالعے میں سے طہارت جو چیپٹر تھا وہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد ہے صبر اور شکر قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلامی تعلیمات میں صبر کی اہمیت اور فضیلت بیان کریں۔ تو آج ہم نے صبر کا لغوی اصطلاحی معنی پڑھنا ہے، صبر کی اہمیت و فضیلت قرآن سے بتانی ہے، صبر کی اہمیت و فضیلت احادیث رسول سے بتانی ہے۔ آپ دیکھیں صبر کا لغوی معنی ہے برداشت کرنا، اپنے آپ کو روکنا، مختلف اس کے معنی آ جاتے ہیں۔ برداشت کرنا، اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے اس کی؟ اسلامی زندگی گزارتے ہوئے اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی مصیبتوں اور آزمائشوں کو برداشت کرنا کیا کہلاتا ہے؟ صبر کرے، یعنی اسلامی طور طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں سے، آزمائشوں کو برداشت کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ صبر کہلاتا ہے۔ صبر کا لغوی معنی، صبر کا لغوی معنی ہوا برداشت کرنا یا اپنے آپ کو روکنا وغیرہ۔ اصطلاحی تعریف کیا بنے گی اس کی؟ اسلامی زندگی گزارتے ہوئے اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں یا آزمائشوں کو برداشت کرنا کیا کہلاتا ہے؟ صبر کہلاتا ہے۔ آگے صبر کی اہمیت و فضیلت ہم نے کس سے بتانی ہے؟ قرآن مجید سے۔ صبر کی اہمیت و فضیلت قرآن مجید سے۔ پہلی آیت ہے ارشاد باری تعالیٰ، اے نبی صبر کریں، صبر کرنا بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنی مجھے تکالیف دی گئی کسی نبی کو تکالیف نہیں دی گئی۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا اے نبی صبر کریں، صبر کرنا بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یا دوسری جگہ ارشاد فرمایا اے نبی آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دیں، وبشر الصابرین، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دیں۔ کیوں؟ کہ جو انہوں نے صبر کیا ہے، برداشت کی ہے، اللہ صبر کرنے کی وجہ سے انہیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب کرائیں گے۔ تیسری جگہ کیا فرمایا؟ اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کیونکہ صبر کی اہمیت و فضیلت ہم نے قرآن سے بتانی ہے، تو کیا ہے؟ پہلے ارشاد باری اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں، صبر کرنا جو ہے بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا اے پیغمبر آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں کہ انہوں نے جو صبر کیا اس کے بدلے میں جنت ہوگی۔ تیسری جگہ ارشاد فرمایا اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آگے صبر کی اہمیت آپ دیکھیں ان آیات کے اندر، یعنی آپ ان کی تفصیل لکھ لیں یا تشریح لکھ لیں کہ ان قرآنی آیات سے جو ہمیں سبق ملا، اگر دنیا کے اندر انسان پر کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، تو اس پر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت صبر کا بہت بدلہ نعم البدل عطا فرماتے ہیں۔ دنیا کے اندر انسان پر آزمائشیں آئی، انسان پر تکالیفیں، اس پر صبر کیا تو اللہ اس کو اس کے نعم البدل عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 18 یا 18.5 سال بیماری کے اندر مبتلا رکھا۔ ایوب علیہ السلام اس پر صبر کرتے رہے۔ دیکھو صبر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو نعم العبد، بہترین بندے کا لقب عطا فرمایا۔ اسی وجہ سے قرآنی آیات سے جو ہمیں معلوم ہوا کہ انسان کے گھر کے اندر کوئی پریشانی آتی ہے، انسان کے اپنی ذات پر کوئی پریشانی آتی ہے، انسان پر آزمائشیں آتی ہیں، اللہ مال دے کر بھی آزماتا ہے،
اللہ مال چھین کر بھی آزماتا ہے تو اس پر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، واویلا نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کے سامنے اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نعم البدل عطا فرماتے ہیں، جس طرح کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو نعم العبد، بہترین بندے کا لقب دیا۔ اللہ نے پہلے سے زیادہ ان کو نعمتیں بھی عطا کی، اولاد بھی دی، سب کچھ عطا کیا تھا۔ آگے کیا ہے؟ صبر کی اہمیت و فضیلت احادیث رسول سے۔ پہلی حدیث میں نے ذکر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یعنی انسان پر آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں جب آتی ہیں اس پر صبر کرتا ہے، واویلا نہیں کرتا، تو حضور فرما رہے ہیں صبر کرنا جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ دوسری حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ صبر صدمے کی ابتدا میں کیا جاتا ہے۔ انسان پر کوئی صدمہ آ جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا انسان کا ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی پتہ نہیں چلتا انسان پر کوئی ایسی آزمائش ہوئی کہ انسان ہکا بکا رہ جاتا ہے، تو اس پر صبر کی ہمیشہ صدمے کی ابتدا میں کیا جاتا ہے کہ اس پر انسان واویلا نہ کرے، شور شرابہ نہ کرے، بلکہ صبر سے کام لے، اللہ اس کا نعم البدل عطا فرمائیں گے۔ تیسرے اس کے اندر کیا ہے؟ صبر کی وجہ سے نیک انسان جو ہے صبر کی وجہ سے نیک اعمال کرتا ہے اور برے اعمال سے بچتا ہے۔ انسان پر جب کوئی پریشانی آتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، صبر کے اندر انسان اپنے آپ کو نیکی کی طرف راغب کرتا ہے اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو صبر کی اہمیت و فضیلت یہ کس سے ہو گئی؟ احادیث رسول سے۔ تو پہلے کیا بتایا؟ صبر کی اہمیت و فضیلت قرآن پاک سے، 3 آیتیں بتائیں صبر کی اہمیت و فضیلت احادیث رسول سے۔ آپ دیکھیں مسلمان کے انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگی کے لیے مفید ہے۔ انسان کا صبر کرنا، یہ انسان کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، یہ دونوں کے لیے انسان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مفید ہوتا ہے۔ صبر سے انسان مشکلات کا سامنا کرتا ہے، انسان پر کوئی مصیبتیں ہیں یا آزمائش آئی تو صبر کیا تو صبر کی وجہ سے انسان آنے والی مصیبتوں کا کیا کر سکتا ہے؟ سامنا کر سکتا ہے۔ آگے صبر کی وجہ سے معاشرے میں امن و امان قائم ہوتا ہے، یعنی انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے اللہ کی طرف سے تو اس نے صبر کیا تو معاشرے کے اندر لوگ بھی دیکھ کر یہ کیا کرتے ہیں کہ ان پر اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، وہ واویلا کرنے کی بجائے اس پر صبر سے کام لیتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں اللہ نے صبر کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں بشارت دی کہ دنیا کے اندر انسانوں پر اگر آزمائش آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، اس پر صبر کرتے ہیں تو اللہ نے کیا فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ آپ صبر کرنے والوں کو کیا سنا دیں؟ خوشخبری سنا دیں۔ تو آپ نے یہ کیا کرنا ہے؟ آج کا ہمارا جو لیکچر تھا سورہ الممتحنہ کی پہلی 6 آیات مکمل ترجمہ یاد کرنا ہے۔ اس میں سے میں نے 4 الفاظ معنی لکھے ہیں، یہ 4 الفاظ اور ان کے معنی صحیح طریقے سے یاد کرنا ہے۔ آگے دوسرا چیپٹر جو ہے صبر کا لغوی معنی بتایا، اصطلاحی تعریف بتائی، صبر کی اہمیت اور فضیلت قرآن سے بتائی، آگے صبر کی اہمیت و فضیلت حدیث سے۔ یہ مکمل ایک لانگ سوال ہے، اس کو آپ نے اپنے پاس نوٹ بھی کر لینا ہے، لکھ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر پریشانی کے وقت اگر ہم پر کوئی پریشانی آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، ہمیں بھی صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اے پیغمبر آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔